بت پرستی پہلے نہیں شروع ہوئی، بزرگ پرستی شروع ہوئی، وہی بت میں تبدیل۔ بزرگ پرستی بڑھتے بڑھتے بت کی شکل اختیار کی۔ کوئی مندر میں جا کے رکھ کے کوئی بت کو یا پتھر کے مجسمے کو پکارتا ہے تو اس کا عقیدہ جو کچھ ہے وہی عقیدہ درگاہ کو یا پتھر کو یا قبر کو پکارتا ہے، دونوں ایک ہی ہے، سیم ہی ہے، بس اس نے لٹا کے رکھا ہے، انہیں بٹھا کے رکھا ہے، عقیدہ ایک ہی ہے دونوں کا۔ آج جتنے جو بھی درگاہیں ہیں اصل میں اسی کے پس منظر میں ہیں کہ جس عقیدے پر قوم نوح برباد ہوئی اسی عقیدے پر آ کے ٹھہر گئے کہ یہ اللہ والے بزرگ ہیں اور ان کو ہم پکاریں گے تو یہ اللہ کے پاس ہمیں سفارشی بنا کے چھوڑیں گے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ میں نے کب کہا تمہیں کہ یہ میرے سیکریٹری ہیں۔ کیسے شروع ہوئی بت پرستی؟ یاد رکھو، اب آیا ہوں میں اصل مضمون کی طرف، لیکن یہاں پر سب سے اہم ترین پوائنٹ کی بات آپ کے لیے ہے جو سمجھنے کی ہے۔ بت پرستی پہلے نہیں شروع ہوئی، بزرگ پرستی شروع ہوئی، وہی بت میں تبدیل۔ آج جتنے درگاہیں، جتنے ولی اور جتنے قبر، جتنے دروازے، ان سب کو پوجا جا رہا ہے اور مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہا جا رہا ہے دیکھو بھائی وہ لوگ کافر جو ہوئے نا وہ لوگ بتوں کو پوجتے تھے، جی ہم تو ولی کو پوجتے ہیں، ولی کو۔ ولی بت یہ کیا؟ یاد رکھو، یا تو وہ جاہل ہیں یا تو وہ گمراہ کرتے ہیں۔ کیوں؟ کسی نے بت کو نہیں پوجا، جب بھی پوجا ولیوں کو ہی پوجا، ولیوں کو ہی پکارا۔ جو سب سے پہلے 5 بت بنے وہ بھی ولی تھے۔ کیسے تھے؟ امام ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں جو آیت میں نے سورہ بقرہ کی تلاوت کی، کان الناس امۃ واحدہ، یہ 213 ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر، سورہ بقرہ 2 نمبر کی سورت۔ فرمایا کہ کان الناس امۃ واحدہ، شروع میں لوگ سب ایک ہی امت تھے، کوئی حنفی نہیں، مالکی نہیں، شافعی نہیں، حنبلی نہیں، سہروردی نہیں، اور اسی طرح قادری نہیں، چشتی نہیں، معتزلی نہیں، قدریہ نہیں، جبریہ نہیں، کوئی فرقہ نہیں، سب ایک امت تھے، ایک توحید پہ تھے۔ ہاں، کس حد تک تھے جی؟ کتنا عرصہ تھے؟ حضرت ابن عباس کی روایت ہے کان بین آدم و نوح 10 قرون، حضرت آدم اور نوح کے درمیان 10 صدیاں ہیں، 10 صدیاں۔ ہاں، 1 صدی 100 سال کی، یا 1 جنریشن رکھ لیجیے۔ فرمایا کہ کان بین آدم و نوح 10 قرون، 10 صدیاں ہیں، کلہم علی الاسلام، سب کے سب اسلام پر تھے، کوئی اس میں مشرک یا ملحد نہیں ہوا تھا۔ اچھا، اس کے بعد رکھیے یہیں پر، اس کے بعد شرک آیا تو کیسے آیا؟ یہ جو ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، 5 بڑے بڑے اللہ والے لوگ تھے، ان کی وفات کا وقت آیا تو یہ مر گئے۔ جب یہ مر گئے لوگ ان کو بہت یاد کرتے تھے، ان کی عبادتیں، ان کی مجلسیں، ان کے بیانات جو سن کے رہے تھے وہ لوگ بہت یاد کرتے تھے، روتے تھے ان کی یاد میں۔ تو تفسیر ابن کثیر کے اندر یہ روایت باقاعدہ موجود ہے کہ شیطان انسان کی شکل میں ان لوگوں کے پاس آیا اور کہا تم تو ان کو پہچانتے ہو تو اس واسطے ان کو تصور کر کے روتے ہو، لیکن اگر تم مر جاؤ گے تو تمہارے بیٹے ان کو پہچانیں گے بھی نہیں، اس واسطے تم ان کو جہاں بیٹھ کے نصیحتیں کرتے تھے وہاں پر تم کیا کرو، کوئی نہ کوئی ایک آئیڈینٹیفائی، ایک پتھر لگا لو تاکہ کیا ہے لوگوں کو پتہ چلے کہ یہاں پر بڑے بڑے لوگ بیٹھ کے واز کرتے تھے۔
تو انہوں نے اسے مان لیا. تو جو وہ لوگ بیٹھتے تھے مجلسوں میں وہاں پر نشانات لگا دیے. اب ان کے بیٹے آئے دوسری نسل, انہوں نے کہا کہ دیکھو تمہارے باپ دادا تو ان کو دیکھے ہوئے تھے, لیکن اگر تمہارے بعد کی نسل آئے گی تو ان کو پہچاننے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. کہ تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ان کے تصویریں رکھ دو وہاں پر, تاکہ لوگ یاد کریں کہ اللہ والے بزرگ تھے اور ان کو یاد کر کے اللہ یاد آ جائے. تو شیطان کی اس بات کو بھی لوگوں نے قبول کر لیا. تو اگلی نسل جو آئی انہوں نے کیا کیا, ان پتھروں کو ہٹا کر وہاں پر ان کے تصویریں رکھ دی, مجسمے رکھ دی, لیکن تبھی بھی پکارنے نہیں لگے. تیسری نسل آئی, تیسری نسل کو شیطان نے دل میں بانٹ ڈالی کہ دیکھو تمہارے آبا و اجداد ہی ان کو بڑی احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور ان کے پاس آ کے بیٹھا کرتے تھے. اگر تمہاری نسل آگے جائے گی تو پھر تو کیا ہے, سب کچھ بھول جائیں گے. کیوں نہ تم ان کے پاس بیٹھ کے دعائیں کرو, ان کو بلایا کرو اور ان کو کیا ہے سجا کر سنورا کر ان کو اوپر کیا ہے کچھ اور چیزیں کھانے پینے کی چیزیں لا کے رکھو. وہاں سے عبادت شروع کی, فعبدت, یہاں سے اصل بت پرستی شروع. بات سمجھے آپ؟ عنوان کو لے کر میں برابر آپ کے پاس وقت مقررہ پہ پہنچ چکا ہوں. بت پرستی کہیں سے شروع نہیں ہوئی, اصل میں بزرگ پرستی شروع ہوئی. بزرگ پرستی بڑھتے بڑھتے بت کی شکل اختیار کی. کوئی مندر میں جا کے رکھ کے کوئی بت کو یا پتھر کے مجسمے کو پکارتا ہے تو اس کا عقیدہ جو کچھ ہے وہی عقیدہ درگاہ کو یا پتھر کو یا قبر کو پکارتا ہے. دونوں ایک ہی ہے, سیم ہی ہے, بس اس نے لٹا کے رکھا ہے, انہیں بٹھا کے رکھا. عقیدہ ایک ہی ہے دونوں کا. اور یہیں سے اصل میں بت پرستی شروع ہوئی. ورنہ بت کو ماننے والے بھی یہ کبھی نہیں کہتے کہ یہ پتھر کے اندر کچھ آ گیا. وہ بھی اصل میں اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں کہ اس شکل کا فلاں شخص تھا, اسے بڑا پاور تھا, انہیں چلا گیا, اس کی یاد میں ہم نے کیا کر دیا 5 ہاتھ کا 6 ہاتھ کا 7 سانپوں کا ہم نے ایک تصور بنا کے رکھا ہے, اسے پکاریں گے تو یہ لوگ مانیں گے. یہی حال مسلمانوں کا بھی ہوا میرے بھائیوں. آج جتنے جو بھی درگاہیں ہیں اصل میں اسی کے پس منظر میں ہیں کہ جس عقیدے پر قوم نوح برباد ہوئی اسی عقیدے پر آ کے ٹھہر گئے کہ یہ اللہ والے بزرگ ہیں اور ان کو ہم پکاریں گے تو یہ اللہ کے پاس ہمیں سفارشی بنا کے چھوڑیں گے. لیکن اللہ کہتا ہے کہ میں نے کب کہا تمہیں کہ یہ میرے سیکریٹری ہیں؟ جب میں نے کسی کی اتھارٹی نہیں دی ہے تو تم کہاں سے خود بخود بنا لیے؟ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ قل اتنبئون اللہ بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض. اللہ پوچھتا ہے کہ تم کہتے ہو کہ یہ میرے سیکریٹری ہیں, یہ میرے سفارشی ہیں, مجھے خود پتا نہیں ہے کہ میرا سیکریٹری ہے, تم کہتے ہو مجھے یہ سیکریٹری ہے. اللہ نے کبھی اپنا کوئی سیکریٹری نہیں بنایا. اللہ نے بندوں کے لیے عام اذن دیا کہ دیکھو لوگو, جب بھی مجھے پکارنا ہو کوئی بھی وقت ہو ڈائریکٹ پکارو, میں سنتا ہوں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, بے شک میں تمہارے قریب ہوں, تم پکارو. اجیب دعوت الداعی اذا دعان, جب بھی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں, جواب دیتا ہوں. لیکن تم پکارتے ہی نہیں ہو. تم قادر ولی کو پکارتے ہو, موسیٰ شاہ قادری کو پکارتے ہو, حسنین کریمین کو پکارتے ہو, یا علی پکارتے ہو, علی حجویری کو پکارتے ہو. تم مجھے چھوڑ کے دوسروں کو پکارتے ہو تو میں کیوں تمہارے جواب کو اور تمہارے معاملے کو سدھاروں؟ تم تو غیروں کے دروازے اور آستانے پہ پڑے ہوئے. تو اصل حقیقت یہی ہے میرے بھائی کہ یاد رکھو, بت پرستی اصل شروع نہیں ہوئی, بزرگ پرستی شروع ہوئی جو بت پرستی میں تبدیل ہو گئی. آج بھی ہم بت پرستی نہیں لیکن کرتے وہی ہیں
جو حضرت نوح کی قوم نے کیا، اللہ نے اسی کے واسطے عذاب بھیجا اور قوم نوح کو بالکل برباد کر کے رکھ دیا۔ یہی حالت ہماری بھی ہے کہ اگر ہم شرک سے باز نہیں آئیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ایسے ہی ذلیل کرتا رہے گا ہمیں غیروں کے ہاتھوں میں۔ اللہ سمجھ کی توفیق دے۔ ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔